مجھے دیکھنے والے اور اس وقت سننے والے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، درس شفا کے عنوان سے ہم نے حضرت قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مقدس اور مبارک کتاب شفا شریف سے اس درس کا سلسلہ شروع کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے موجودہ صورتحال کے اندر دلوں کے اوپر ایک مایوسی طاری ہے، چہروں پر ایک مایوسی کے آثار ہے، اور موجودہ حالات کے اندر انسان ظاہر سی بات ہے خارج سے گرد و نواح سے اثر حاصل کرتا ہے، اثر لیتا ہے، تو جو ایک شور شرابہ اور ایک خوف کی جو ایک فضا بنی ہوئی ہے، تو طبیعتوں کے اندر ایک نا امیدی ہے، ایک بے چینی ہے۔ تو ہم نے چاہا کہ درس شفا سے قبل ہم اسی عنوان کے ساتھ کچھ ایسی چیزوں کو ذکر کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری طبیعتیں ایمانی لذتوں کو پائیں، اور یہ آزمائش اور ابتلا کی صورت میں جو ایک نا امیدی کی فضا کھڑی ہے وہ ہم سے رخصت ہو جائے، اور میرے بھائیوں میری بہنوں، وہ واحد ذریعہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اور اللہ رب العالمین سے فریاد ہے۔ میں نے چاہا کہ ہم اپنے آج سے جو پروگرام جو تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں ہم ذکر کرتے رہیں گے، اور جب بھی آپ کے سامنے آئیں تو اس عنوان کے ساتھ آپ سے ہم گفتگو کریں گے۔ میں نے یہ چاہا کہ دعا دلوں کو طمانینت دینے کا ذریعہ ہے، اللہ سے فریاد کرنا، کیونکہ دعا فطرت کا تقاضا ہے۔ دعا ایک واحد ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے مومن اپنے دل کے اندر قرار اور طمانینت پاتا ہے۔ سوال کیا گیا کہ جناب دعا کا سلسلہ کب سے ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ انسان جب سے ہے، یعنی یہ سلسلہ کتنا قدیم ہے، دعا مانگنے کا سلسلہ کتنا پرانا ہے جتنا انسان خود پرانا ہے۔ انسان کے دل و دماغ کے سکون کے لیے دعا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ جب آرام، پریشانیاں، مشقتیں ایسی دامنگیر ہوتی ہے اور چاروں طرف سے حالات ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب اس سے جان چھڑانا ممکن نہیں ہوتا ہے، تو بے ساختہ خود اس قادر مطلق کے حضور ہاتھ اٹھتے ہیں اور بندہ اس کی پناہ طلب کرتا ہے، اور موجودہ آنے والے حالات، آزمائش، ابتلا کے اندر وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا سایہ اور اس کی مدد کا سہارا لیتا ہے۔ یقیناً مجھ سے تمام لوگ اس بات پر متفق ہوں گے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے کے بعد، چند آنسو کے قطرے گرنے کے بعد، اور اپنے دل کے التجاؤں کو عرض کرنے کے بعد، اگر دعا کی قبولیت جو ہم مانگ رہے ہیں، جو ہم چاہ رہے ہیں، جو ہماری تمنا ہے، اگر وہ اسی وقت فوراً نہ بھی ہو سکی، تو دعا کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دلوں کو قرار ضرور آ جاتا ہے، دلوں کو طمانینت ضرور آ جاتی ہے۔ اور میں دیکھنے والے ناظرین سے عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان اگر خود سے یہ سوال کرے کہ سب سے بڑی دولت کیا ہے، سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تو یہ جواب اس کا سب سے درست ہوگا کہ دلوں کا سکون پانا، ذہنوں کا طمانینت پانا، ذہن کا پرسکون ہونا، باطنی قرار اور دلوں کا سکون پانا، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اور یقیناً وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ خبردار تمہاری باطن، تمہاری طبیعت، تمہاری روح، تمہارے دل کا جو سکون ہے تو اللہ رب العالمین کی یاد میں۔ میں یہ چاہ رہا تھا اور میں نے دوستوں سے مشورہ کیا، بزم المدانش کے جو ہمارے دوست ہیں ان سے ہم نے مشورہ کیا کہ درس شفا کی ابتدا میں نا امیدی کی فضا میں اپنے آپ کو اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے اور امید کی طرف آنے کے لیے کیوں نہ ہم دعاؤں کا سلسلہ شروع کریں، اور خاص طور پر وہ دعا جو قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے برگزیدہ بندے حضرات انبیاء کرام، نبیوں کی دعائیں، رسولوں کی دعائیں، جن کو قرآن کریم ذکر کہتا ہے وہ کل من الاخیار، وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے سب سے نیک ترین لوگ ہیں، سب سے نیک ہیں، اخیار ہیں، سب سے پسندیدہ ہیں۔
محترم ناظرین، آپ غور کیجئے، انبیاء کرام کی دعائیں اور یہ قرآنی دعاؤں کا سب سے بڑا سہارا یہ ہے کہ دعا کے اندر ایک سب سے پہلی جو ذکر چیز ہے وہ کیا ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین سے فریاد کریں تو اس کے لیے اس کا لازمہ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری طبیعتیں بھی ہماری زبان کا ساتھ دے رہی ہوں. یہ نہ ہو کہ زبان ربنا آتنا فی الدنیا کہہ رہی اور دل کہیں اور لگا ہوا ہے، دھیان کہیں اور ہے، یا دھیان اور دل جو چاہ رہا ہے زبان اس کو بیان نہیں کر پا رہی. تو دعا کے اندر خشوع خضوع کا ہونا ضروری ہے، ظاہر و باطن کا امتزاج ضروری ہے، ظاہر و باطن کا جڑنا ضروری ہے. اور ظاہر سی بات ہے، میں بالکل سادہ انداز میں بات کر رہا ہوں تاکہ یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائے کہ ظاہر و باطن کا یعنی میں جو کہہ رہا ہوں اور میرا دل اس کو محسوس بھی کرے، ان جذبات کو پائے بھی، اور میرے الفاظ کے پیچھے میری وہ تحریک بھی ہو، اس وقت ہوگا کہ جب میرے اندر وہ یادیں موجود ہو، وہ منظر موجود ہو، اور میں اپنے اندر کی دنیا کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر چکا ہوں. تو قرآنی دعاؤں کا اور انبیاء کی دعاؤں کا میری بہنوں میرے بھائیوں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قرآنی دعائیں ایک تو انبیاء کرام کی زبان سے کی ہوئی دعائیں، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کی حیثیت، ان کی تعظیم، ان کا رتبہ، ان کا نام مبارک آنے ہی سے دلوں کے اندر ایک پاکیزگی کی فضا نمودار ہو جاتی ہے، طبیعت خود اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہو جاتی ہے. اور پھر تیار ہی طبیعتوں کو کرنا ہے، اندر سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے دعا کے لیے. تو قرآنی دعاؤں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ طبیعتیں ان ماضی کے حالات کو چیرے. جہاں کسی نبی، کسی رسول علیہ السلام کی دعا پڑھتے ہیں تو فوراً ذہن اس طرف جاتا ہے کہ وہ کون تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ واقعہ کیوں پیش آیا، کیا حالات تھے، کیا تاریخ تھی، کیا سلسلہ تھا، اور یہ باتیں کیوں سامنے ہوئی. تو فوراً بندہ جو ہے اس وقت اس کے منظر میں کھو جاتا ہے، ان واقعات میں کھو جاتا ہے، ان قصوں میں کھو جاتا ہے، اور اس پاک واقعات کی طرف جاتا ہے تو دل اور دماغ سے فضول خیالات نکل جاتے ہیں، اور ان کی پاکیزہ یادیں بندے کو اللہ کے حضور مخلص کر دیتی ہیں، اللہ کی محبت کو پیدا کر دیتی ہیں، ایمان و یقین کے درجے کو بڑھا دیتی ہیں. تو آج ہم آپ کے سامنے قرآنی دعائیں جو انبیاء کرام کی ہے وہ ذکر کرنا چاہیں گے، اور مختصر کریں گے. وقت ہمارا مختصر ہی ہوگا تاکہ مختصر وقت کے اندر کچھ گفتگو ہو، اور انشاءاللہ یہ ترتیب کے ساتھ پورا مہینہ ہم آپ کے ساتھ موجود رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اس لیے کہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں ہمارا ذہن انبیاء کرام کی ان یادوں کی طرف چلا جائے گا، ان باتوں کی طرف چلا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مانگنے کا سلیقہ آ جائے گا. محترم ناظرین، کیونکہ انبیاء کرام جو اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، انہی سے ہمیں آداب زندگی آتی ہے، انہی سے ہمیں آداب بندگی آتی ہے، انہی سے ہمیں سلیقہ چلن اللہ کے حضور کس طرح پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور کس طرح گفتگو کرنا ہے، کون سے ایسے جملے ہیں جو نہیں کہنے، کون سی ایسی تمنا ہے جو نہیں لانی اور نہیں بیان کرنی، اور کون سی ایسی تمنا ہے جو بیان کرنی ہے اور کرنا ہے. تو یہ پورا آداب کا سلسلہ، پورا سلیقہ جو ہمیں حضرات انبیاء کرام کے طبیعتیں تو ان کے واقعوں سے تیار ہو جائے گی، اور مانگنے کا طریقہ ان کے الفاظوں سے آ جائے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ وہ پاکیزہ الفاظ جو انبیاء کرام اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور اپنی فریادوں کو مانگنے کے لیے ذکر کرتے ہیں وہ بڑے کمال کے ہیں. تو قرآنی واقعات کے ساتھ، اور کیوں نہ قرآن مجید نے جگہ ذکر کیا نا کہ وَكُلًّا نَقُصُّ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی مکرم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے نبی مکرم ہم آپ پر ایک نہیں سارے رسولوں کے قصے سنائیں گے. یعنی آج ہمارا موضوع بھی، اور آج سے ہمارا موضوع بھی یہ ہے کہ انبیاء کی دعاؤں کو ہم ذکر کریں گے، لیکن انبیاء کے قصوں کے ساتھ، ضروری باتوں کے ساتھ، تاکہ طبیعتیں دلچسپ ماحول کو پیدا کریں، پاکیزہ ماحول کو پیدا کریں، اور دل کے اندر انبیاء کی محبت کے ذریعے نا امیدی ختم ہو جائے، بے چینی ختم ہو جائے،
غیر یقینی جو فضا ہے وہ ختم ہو جائے، غیر یقینی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے، یقین کے دریچے میں ہم آ جائیں، ہمارا شوق، ہمارا محبت، ایک تقاضا بندگی، ایک بندے کو اپنے رب کے آگے کس طرح ہونا چاہیے، یہ جو کیفیات ہیں، یہ جو مزاج ہے، یہ جو ماحول ہے، یہ سب اس وقت بن جاتا ہے کہ جس وقت بندہ انبیاء کرام کی زندگی اور سیرت کو پڑھتا ہے۔ اگر ذہن میں سوال آ جائے کہ آپ سیدھا سیدھا شاہ صاحب بات کر سکتے تھے، انبیاء ہی کے نام سے کیوں کیا؟ تو میں آپ عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم نے ہمارے نبی مکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، آپ کے بعد نہ کوئی جدید نبی آئے گا، نہ کوئی جدید نبی پیدا ہوگا۔ اللہ نے آپ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے نبی مکرم، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم آپ کے سامنے وَكُلًّا نَقُصُّ، ہم خود سارے نبیوں کے قصے، نقص، اللہ کہتا ہم آپ کو قصے سنائیں گے، ان کے حالات بتائیں گے، ان کی زندگیوں کی آزمائش بتائیں گے، ان کے کامیابی کے مراحل بتائیں گے، اور جب مشقت اور پریشانیاں ان پر آ جاتی تھی تو کس طرح وہ تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، اور جس طرح استقامت کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے تھے، اور پھر جب ہمارے انعامات کی بارش اس آزمائش اور ابتلا کے بعد ان پر آتی تھی، وہ سارے قصے نقص علیک، ہم آپ کو سنائیں گے، کل سارے نبیوں کو، نبیوں کے قصے۔ سوال ہوا کہ کیوں سنائیں گے؟ فرمایا ما نثبت به فؤادک، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اے خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے سنائیں گے کہ ما نثبت به فؤادک، تاکہ ان واقعات، ان سچے حالات کو سن کر آپ کے دل میں ثبات پیدا ہو، آپ کا یقین اور بڑھ جائے جو آپ کے درجے کے مطابق ہے، آپ کا حوصلہ اور بڑھ جائے، اور آنے والے مشقت حالات اور اللہ کے دین پر کھڑے ہونے کی وجہ سے جو حالات آ رہے ہیں اور جو دشمن سامنے سے کوششیں کر رہا ہے، وہ تمام آپ کے سامنے آپ کے قدم استقامت کو متزلزل نہ کر سکے۔ یہ واقعات، یہ انبیاء کے قصے، ان کے حالات آپ کو اتنی توانائی دیں کہ سامنے آنے والے کیسے بھی حالات ہوں وہ اس میں آپ استقامت کا مظاہرہ کر سکیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے محترم ناظرین، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اور گھروں میں سننے والے بچوں، ذرا غور کرو کہ جب انبیاء کرام یعنی ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین تربیت کے لیے، ہمارے نبی پاک کی تربیت کے لیے، ان کی استقامت کے لیے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے جس چیز کو آپ کی تربیت کے لیے اللہ رب العالمین سب سے پہلے لا رہا ہے، وہ انبیاء کی دعائیں ہیں، وہ انبیاء کی واقعات ہیں، وہ قصے ہیں۔ لہٰذا ہم نے چاہا کہ آج آپ کے سامنے اسی کو ذکر کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلا یہ ذکر نبیوں کے اندر ابو البشر، جو باقاعدہ طور پر جن کی بعثت سب سے پہلے ہوئی، دنیا میں سب سے پہلے جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور ہم تمام ہی ان کی اولاد ہیں۔ میری مراد ابو البشر حضور سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضرت آدم کا ذکر ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہم اختصار کے ساتھ، کیونکہ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں، چند ضروری باتیں ہم آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہیں گے۔ حضرت آدم کی دعاؤں میں سے، اللہ نبی علیہ السلام کی دعا میں ایک بڑی مشہور دعا ہے جو یقیناً اگر آپ اس پر توجہ کریں گے تو بے شمار چیزیں اس سے پتہ چلیں گی۔ وہ دعا کہ جو آپ نے رب سے معافی طلب کرتے ہوئے اور اللہ کے قرب کو پانے کے لیے، اور جو بظاہر اشتہاد آپ سے ایسا ہوا کہ جس کی بنا پر آپ کو جنت سے زمین پر آنا پڑا، تو پھر رب کے حضور آپ نے دعا کی تھی، اور وہ جملے آپ نے ذکر کیے تھے جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی دی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جان پر زیادتی کی، اپنے جان پر ہم نے ظلم کیا، جو نہیں کرنا تھا وہ کر بیٹھے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے، وترحمنا، اور ہم پر رحم نہ فرمائے، لنکونن من الخاسرین، تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس دعا کا کیا مقصد ہے میں بھی عرض کروں گا آپ کے سامنے، لیکن تھوڑا سے جو وقت ہمارے پاس ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ اور آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم حضرت آدم کی زندگی کے اندر جو نکھار ہے وہ اللہ کا ذو رجوع ہے، توبہ ہے، انابت ہے، بندگی ہے، انکساری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے اندر ہمیں حق و باطل کا بڑا واضح ایک پیغام ملتا ہے، اور یقیناً اگر کوئی میری بہن میرا بھائی اس بات کو سمجھنا چاہے خیر کیا ہے، شر کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، پاک کیا ہے، ناپاک کیا ہے، ظاہر سی بات ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ خیر کی طرف آئے، شر سے بچے۔ ہم روزمرہ اپنی زبانوں سے جملہ کہتے ہیں، حق و باطل، خیر و شر، نیک و بد، ان تمام کی حقیقتیں حضرت آدم کے واقعے اور قصے کے اندر کھل جاتی ہیں۔ یہ واقعہ تو بڑا قدیم ہے، لیکن ہم سارے واقعے کا احاطہ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے اس دعا کے ضمن میں ہم ذکر کریں کہ حضرت آدم نے یہ دعا کیوں مانگی تھی۔ غور کیجیے، حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہمیں حقیقت ملتی ہے کہ آدم و ابلیس، یعنی حق و باطل، خیر و شر، نیک و بد، اس کی ابتدا، خیر کی ابتدا، حق کی ابتدا، نیکی کی ابتدا، پاکیزگی کی ابتدا حضرت آدم کا عنوان۔ باطل، شر، برائی، گندگی، شیطنت، یہ ابلیس اس کا عنوان ہے۔ تو آدم و ابلیس، خیر و شر، آدم و ابلیس، حق و باطل، آدم و ابلیس، نیک و بد، آدم و ابلیس، پاکیزگی اور ناپاکی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ آگے چلیے، میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کا ذکر محترم ناظرین اور میری بہنیں اور میرے بھائیوں قرآن میں کثرت کے ساتھ کیا ہے، اور بالخصوص ابلیس کے ساتھ جو آپ کا مکالمہ ہے اور حق و باطل کی جو ایک جنگ ہے، جو پھر ہمیں اس کا کمال بدر میں بھی نظر آتا ہے، اس کا مظاہرہ ہمیں کربلا میں بھی نظر آتا ہے، اس کا مظاہرہ ہمیں ہر حق کے دائی کی صورت نظر آتا ہے، کہ چاہے وہ حق کے دائی جناب رسول مکرم ہو، سیدنا صدیق اکبر ہو، فاروق اعظم ہو، عثمان غنی ہو، شیر خدا ہو، کربلا کے اندر حسین ابن علی ہو، اور مادہ پرستوں کے مقابلے پر امام غزالی یا غوث اعظم ہو، یا اکبر کے الہاد اور بے دینی کے مقابلے میں حضرت مجدد الفسانی ہو، انبیاء کرام کی اہانت اور توہین کی غلیظ تحریک کے مقابلے پر جس نے حق کی آواز لگائے، چاہے وہ امام احمد رضا ہو، یہ تسلسل اگر آپ اوپر تک دیکھیں تو یہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام ہی کی ترجمانی ہے۔ اور ادھر اگر آپ یزید کو دیکھیں، اکبر کو دیکھیں، الہاد کو دیکھیں، ابو جہل کو دیکھیں، ابو لہب کو دیکھیں، نمرود کو دیکھیں، حامان کو دیکھیں، شداد کو دیکھیں، قارون کو دیکھیں، یہ تمام ابلیس کی نمائندگی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی زندگی اس بات کو بڑے قرینے سے کھولتی ہے، اور اس پر توجہ کریں۔ اب آپ آئیے ذرا جلدی سے ہم اپنے موضوع کو سمیٹتے ہیں، کیونکہ آپ نے تراویح بھی ادا کی ہے، کچھ تھکن بھی ہوگی، لیکن یہ لائیو پروگرام آپ تک ہے۔ اپنے اور دوستوں کو بتائیے کہ وہ بھی شریک ہوں، تاکہ یہ تربیت کا مہینہ ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کی شریک بھی ہو، تاکہ یہ پیغام دوستوں تک پہنچے، اور ہمیں، مجھے اور آپ کو دین کی سیریز کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ہوا، اس قصے کو قرآن نے 7 جگہ پر ذکر کیا۔ محترم ناظرین، یہ سورۃ البقرہ کے اندر بھی ہے، سورۃ الاعراف کے اندر بھی ہے، سورۃ الحجر میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، سورۃ الکہف میں بھی ہے، اور سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، اور سورہ صاد میں بھی۔ تقریباً 7 قرآن کی آیات ہے کہ جس کے اندر حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان یہ ٹکراؤ اور یہ بات ہے۔ ہم اس کی مکمل خط و خال کو نہیں ذکر کرنا چاہتے، لیکن یہ بتاتے ہیں کہ ابلیس کون تھا، کیا تھا، اس کو آگے ہم ذکر کریں گے۔ آپ توجہ کے ساتھ تسلسل سے سنیے۔ جب یہاں تک ہم سمجھ چکے ہیں کہ دعا کیوں ضروری ہے، انبیاء کی دعاؤں کی کیوں حاجت ہے، قرآنی دعاؤں کا کیا مقصد ہے، اور آدم و ابلیس یہ تشبیہ فضیلت میں نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ اسی طرح کی تعبیر ہے جو حق و باطل کی ہے۔ اب آئیے قرآن کریم میں جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو ذکر کیا، تو ہم سورۃ البقرہ کو اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 ہے۔
اور اس میں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کے مرحلے بازی ہو رہے ہیں. اللہ فرما رہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، یعنی اللہ. ثم استوى الى السماء، پھر وہ رب متوجہ ہوا، توجہ فرمائی اس نے اوپر کی طرف. فسوہن سبع سماوات، تو ٹھیک ٹھاک اس نے طے در طے آسمان، 7 آسمان بنا دیے. وہ بکل شیء علیم، اور وہ سب کچھ خوب جانتا ہے. اور تم وہ بکل شیء علیم، وہ سب کچھ خوب جانتا ہے اور وہی علیم ہے. اس 29 آیت نمبر 29 سورۃ البقرہ قرآن میں دیکھیے. اس کے فوراً بعد جو آیت نمبر 30 آ رہی ہے اس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور یاد کرو اس بات کو کہ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں. یہ آیت کا تسلسل بتاتا ہے کہ آسمانوں کے بنانے کے بعد، زمین کی فرش کو پھیلانے کے بعد اب حضرت آدم کی تخلیق کا مرحلہ ہے. یعنی آیت نمبر 29 میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو بنایا اور زمین پر ہر نفع والی چیز کو بنایا. پھر اس کی قدرت متوجہ ہو گئی اوپر اور 7 آسمان طے در بنا دیے. اور پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کیجئے آپ محبوب، آپ یاد کیجئے کہ جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں جب اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس بات کو بیان کیا تو فرشتوں نے آگے سے کہا کہ یا اللہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اے اللہ، سارے کہنے لگے کیا تو مقرر کرتا ہے زمین میں جو فساد کرے گا اور اس میں خون ریزیاں کرے گا، اور ہم تیری تسبیح تقدیس تیری پاکیزگی بیان کرنے میں آسمانوں میں کیا کم ہے؟ تو ان کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں جائیں گے خون ریزی کریں گے. اس کے بارے میں کئی مفسرین کی رائے ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلے کہ انسان زمین پر آ کر خون ریزی کرے گا؟ ابھی تو انسان کے جو انسان اول ہے اسی کی ولادت نہیں، اس پہ ارادہ ہے. اس کے بارے میں اکثر مفسر لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات کو پیدا اور جنات اس زمین پر آباد ہوئے اور انہوں نے زمین پر قتل و غارت گیری کا سلسلہ بہت زیادہ بڑھایا تھا. جس کے بعد حضرت جبرائیل زمین پر آئے اور انہوں نے ان کو زمین سے دور کیا اور یہاں تک کہ پھر وہ سمندروں کی طرف نکل پڑے. تو اس مثال کو دیکھ کر فرشتوں نے مثال دی کہ یہ بھی زمین پر جائیں گے، فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب یہاں پر ایک نقطہ ہے سمجھنے کا. دیکھو اللہ رب العالمین جب کسی کو مقام دیتا ہے نا، اب ہم آج کی موجودہ کورونا کی صورتحال میں آ رہے ہیں، کیونکہ یہ قصہ صرف سنانے کے لیے نہیں، کیونکہ یہ وہ واقعات ہے جو زندگی چاہے زمانہ جتنا بھی ترقی کر جائے، حالات کے پیچ و خم چاہے کیسے بھی ہو جائے، قرآن 1400 سال پرانا نہیں بلکہ قرآن ہر دور کا ہے، ہر وقت اس کی تعلیم ہے. اب ذرا غور کیجیے جو کورونا کی حالات کے وجہ سے مایوسی طاری ہے، نا امیدی طاری ہے. یہ مایوسی کتنی خطرناک، اور مایوسی کس کی عادت ہے، اور امید واسق پر اپنے رب سے رحمت کے طلب کی فکر میں رکھنا یہ کس کی عادت ہے؟ اس کو سمجھیے آپ جو آج اس واقعے کے ضمن میں. دیکھیے میں یہاں پر آپ کو بات بس کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو عروج دیتا ہے اور اللہ رب العالمین شان دیتا ہے تو پھر اس کو آزماتا ہے، اور وہ اس کی آزمائش اس کے لیے ہوتی ہے کہ اب یہ اتنی شانوں کے بعد ان کو دیکھا جائے، ظاہر کیا جائے کہ یہ اللہ کی طرف آتے ہیں یا غلط راستے کی طرف جاتے ہیں. یہ آزمائش اللہ نے سب سے پہلے فرشتوں سے کی، اور فرشتوں کی آزمائش یہ تھی کہ ان کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور پیدا کرنے کے بعد کمال یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک جو چیزیں پیدا ہوں گی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہر شے کے نام ہم نے آدم کو سکھا دیے، تعلیم کر دی. جو بھی چیز دنیا کے اس پردے پر ظاہر ہونے جا رہی تھی یا ہوگی قیامت تک، اب میں کس چیز کا نام دوں؟
بس میں چیز لفظ کہہ رہا ہوں، آپ اس کو سمجھ لیجیے۔ مفسرین فرماتے ہیں قیامت تک جو چیز ویزیبل چیزیں جو سامنے نظر آئیں گی، جو چیزیں ہوں گی، وہ تمام چیزیں حضرت آدم کے سامنے رکھی گئی اور حضرت آدم کو بتا دیا گیا مثلا یہ چشمہ ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سب کے نام بتا دیے گئے۔ اور اس کے بعد حضرت آدم کو سکھا دیے گئے، یاد کرا دیے گئے۔ اس کے بعد وہ چیزیں جو تھی، جو سامنے تھی، وہ فرشتوں کے سامنے تھی، اور فرشتوں سے کہا گیا کہ چلو تم بتاؤ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے، بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ذرا بتاؤ۔ وہ کہہ رہے کہ ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں ہے، تو ہم بتائیں گے کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے، تم نہیں بتا سکتے یہ کیا ہے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں تو ہمیں کیا پتا یہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ آدم آؤ اور تم بتاؤ یہ ساری چیزیں کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی تعلیم سے ایک ایک کر کے ساری چیزوں کے نام ذکر کر دیے، ساری چیزوں کے نام آپ نے بتا دیے، سارے فرشتے دنگ رہ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے نہ کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین نے اب امتحان لینے کے لیے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ نے حکم دیا میرے فرشتوں تم میری عبادت کرنے والے بھی ہو، پاکیزگی بیان کرنے والے بھی ہو، تم نیک بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو۔ اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب تم نے میرے آدم کی بڑائی کو قبول کر لیا، اور ان کی بڑائی کی وجہ تھی علم، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم وہ ہے جو ذات سے، نسب سے، ہر شے سے آنا ہوگا۔ علم بڑے کمال کی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ علم افضل ہے یا عمل؟ فرمایا دیکھیں علم کا نفع تو جبھی حاصل ہوگا جب اس کے ساتھ عمل ہو، لیکن علم عمل سے زیادہ بڑا درجہ رکھتا ہے۔ جاننا، علم ایک روشنی، ایک زندگی، ایک پہچان ہے۔ علم اندھیرے کے اندر ایک اجالا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اوپر فضیلت جو آئی وہ کس وجہ سے آئی؟ علم کی وجہ سے۔ ہم آہستہ آہستہ آگے اپنے اختتام کی طرف چلتے ہیں اور نتیجے کی طرف آ رہے ہیں اس تمہید کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اے فرشتوں اب تم یہ کرو کہ تم آؤ اور آدم کو سجدہ کرو، سارے کے سارے آ جاؤ اور آدم کو سجدہ کرو۔ فَسَجَدُوا، قرآن یہ کہتا ہے سارے فرشتے اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، مگر شیطان جو تھا، ابلیس جو تھا وہ نہیں جھکا، کیونکہ آزمایا گیا تھا، آزمائش میں پول کھل گیا، تو یہ فرشتوں کے ساتھ تھا۔ آزمایا گیا کہ اللہ جسے چاہے عزت دے، اور پھر اللہ کے کہنے پر تم نے اس کی تعظیم کرنی ہے۔ وہ کہنے کہ میں تو بہت بڑا مولانا ہوں، میں تو بڑی عزت والا ہوں، مجھے تو اتنی کتابیں یاد ہیں، مجھے تو اتنے فنون آتے ہیں، میں اس کا ادب کیوں کروں؟ بھائی اس لیے کرو کہ اللہ نے حکم دیا، اس لیے کرو کہ خانہ کعبہ میں جا کر کہا جاتا پتھروں کو چومو، اللہ نے حکم دیا، اس پتھر کے گھر کا طواف کرو، اللہ نے حکم دیا، صفا مروہ دوڑو، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں بڑے بڑے کر و فر والے، بڑے بڑے مقام والے جھکتے ہیں، آتے ہیں، کیونکہ جس ذات کو، جس شے کو، جس جگہ کو اللہ پسند کرے تو اس جگہ پر عقل نہیں لڑانا۔ وہاں عقل لڑاؤ گے تو ابلیس بنو گے، وہاں فیصلے دل کے ہوں گے کہ میرے رب نے کہہ دیا ہے، میں تو اپنے رب کا بندہ ہوں، میرا رب مجھے جس کے بارے میں کہے گا میں آگے بڑھ پاؤں گا۔ تو فرشتوں کی جو سنت تھی وہ یہ کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم اتنے سالوں سے عبادت کر رہے ہیں اور ہم میں یہ پاکیزگی ہے، بلکہ کہا اللہ نے اسے محبوب بنایا، خلیفہ بنایا، شان دی۔ فرشتے امتحان میں کامیاب ہو گئے اور حضرت آدم کی تعظیم میں جھک گئے، اور ابلیس اس میں ایکسپوز ہو گیا، جو اب تک بڑے تاج، بڑے معاملات، بڑے حسن و کمال کے ساتھ، بڑی بزرگی کا ڈھونگ کر کے جو موجود تھا اس کو ایکسپوز کر دیا گیا۔ اور ایکسپوز وہ کیسے ہوا کہ اللہ کے حکم کی عدولی تھی۔ اور میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، یوں سمجھیے کہ اللہ کے دشمن ہمیشہ پہچانے ہی جب جاتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب سامنے ہوتے ہیں، کیونکہ جو متکبر ہوگا وہ اللہ کے ولیوں کا ادب کبھی نہیں کرے گا، اللہ کے نبیوں کی تعظیم کبھی نہیں کرے گا، لیکن جو واقعی میں اللہ کا بندہ ہوگا اس کے نزدیک اللہ کے ولیوں کا ادب، اللہ کے نبیوں کا ادب
ان کی نسبتوں کا ادب کوئی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا، اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان سے پیار اللہ سے پیار ہے۔ ابلیس ایکسپوز ہو گیا، الا ابلیس نہیں جھکا، اور اللہ فرماتا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ عربی گرامر کے طلباء جانتے ہیں کہ کان سورا کے معنی میں آتا ہے، اور اسی معنی میں یہاں پر مفسر نے لکھا ای صار من الکافرین، کافر نہیں تھا اب کافر ہو گیا۔ سورا کا معنی ہوتا ہے ہو گیا، کانا وکان من الکافرین، کانا پاسٹ کے لیے یعنی تھا کافروں میں سے، ارے اگر کافروں میں سے تھا تو فرشتوں نے کیا کرتا، فرمایا سارا من الکافرین، اب ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے، خدا کے نافرمانوں میں سے۔ اب آپ نے سب سے پہلی بات کیا ہے، اللہ نے آزمایا انہیں، اور آزمانے کے لیے حضرت آدم کو آگے کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرنے والے ہو تو پھر ہر اس سے محبت کرو گے جس سے میں محبت کرتا ہوں، لیکن اگر تم صرف کسی خانہ پوری میں مجھ سے محبت کی بات کر رہے ہو اور تمہاری اپنی ذات بڑی ہے، تو تمہیں اب آپ کے فرشتوں نے اپنی ذات، اپنے ذکر، اپنے علم اور اپنی بزرگی کی پرواہ نہ کی، بلکہ وہ سمجھ گئے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کو بھی مانیں گے اور جس کو اللہ کہے گا ہم اس کو بھی مانیں گے۔ ابلیس نے کہا میں اللہ ہی کو مانوں گا، اور ہی اللہ نے کہا ہی کے ساتھ بھی، اس ہی کا مقصد یہ بات ہے جب ہی بھی ساتھ میں آئے، یعنی مجھے اگر مان رہا ہے تو پھر اس کو بھی مان، میرا ادب کر رہا ہے تو پھر میرے محبوبوں کا بھی ادب کر۔ تو حضرت جبریل سجدے میں چلے گئے اور حضرت جبریل نے بتا دیا کہ میری توحید تو یہ ہے کہ میں اللہ کو بھی مانوں گا، اور جس سے وہ محبت کرے گا تو خالق برحق، معبود برحق تو اللہ ہے، اور اللہ جس سے محبت کرے گا تو اس کے کہنے سے اس کے مخلوق کے ہر اس فرد کو اس درجے میں مانوں گا اور محبت کروں گا جو اللہ رب العالمین چاہتا۔ ابلیس جو تھا وہ کافر میں سے ہو گیا۔ اب حضرت آدم کی آزمائش شروع ہو گئی۔ اب یہ آزمائش کا سلسلہ دیکھیں، حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی، سورہ اعراف میں موجود ہے کہ آپ کی بائیں پسلی سے آپ کی بیوی سیدہ حوا کو پیدا کیا گیا، کیونکہ حضرت آدم کو جب پیدا کیا گیا تو طبیعت بڑی یعنی جس کو کہتے ہیں کہ خوش نہیں رہے، یعنی طبیعت سیر نہیں ہوتی، بلا تشویش واقع سے ہٹ کر جس کو کہتے ہیں ایک خوف کی طبیعت ہو جانا۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کے سکون کے لیے سیدہ حوا کو پیدا کیا۔ یہاں سے یہ بتایا گیا کہ شوہر کے لیے سکون اس کی بیوی میں ہے، اور بیوی کے لیے سکون اس کے شوہر میں ہے، اور اس نظام کے ذریعے پھر افزائش نسل سے اچھی تربیت کے ساتھ معاملات آگے چلتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا نہیں کہ جس کو ہم مذاق مستی میں لیں۔ قرآن نے ذکر کیا کہ ہم نے آدم کے لیے حوا کو پیدا اس لیے کیا کہ جس سے آدم کو تسکین پہنچے، اس کے دل و دماغ کو تسکین پہنچے، اور یہ حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم تم ایسا کرو کہ تم جہاں جا رہے ہو زمین میں تم جاؤ، کھاؤ، پیو، رہو، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن تمہاری آزمائش کیا ہے؟ تمہاری آزمائش یہ درخت ہے، اور آج بھی ہمارے لیے دیکھیں یہ سب کچھ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو کھانا ہے کھاؤ، سب کچھ کرو، لیکن تمہاری آزمائش کیا ہے؟ کھاؤ وہ چیزیں جو ہم بتائیں، کاروبار ایسا کرو جو ہم بتائیں، عبادت ایسی کرو جو ہم بتائیں، پورا دن اپنے بچوں کے ساتھ رہو، لیکن جب نماز کا وقت ہو تو ماما آ جائیں، اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں۔ تو یہ تمام چیزیں آزمائش ہے، اور اس میں بتایا گیا، اور یہ آزمائش کو جو سر کر گیا تو دنیا میں اس کے لیے بھلائی ہے اور آخرت میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جائیے گا، اگر اس درخت کے قریب چلے گئے تو یہ بہت بڑی خطا ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور محبوب بندے ہیں، وہ کیسے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر سکتے؟ بعض عجیب قسم کے لوگ حضرت آدم کی زندگی پر عجیب تبصرہ کرتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام جو نبی ہے، اور نبی وہ ہے جس کے بارے میں سورہ صاد میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 48 میں وہ کل من الاخیار، وہ اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہے، اور ان کو اخیار سب سے وہ کل من الاخیار سب سے بڑے نیک ہیں۔ یہ مطلق کہا گیا، اس کے مراد یہ ہے کہ ان میں گناہ نہیں ہوتا،
اور اللہ انبیاء کی اتباع کا حکم دیتا ہے. تو اگر جن سے گناہ ہو تو پھر گناہ کی بھی اتباع ہوگی. تو جو لوگ انبیاء کے مرتبے اور عصمت انبیاء کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے، جس طرح کہ میرے اور آپ کے اندر یہ خوبی ہے بولنے کی. دیکھیں ہمارا ہاتھ بھی گوشت کا ہے لیکن نہیں بولتا، لیکن زبان بولتی ہے. ہمارے کان بھی پٹھے کے ہیں، پٹھوں کی اور چیزیں بھی ہمارے بدن میں ہیں لیکن وہ نہیں سنتی، کان سنتا ہے. تو جس طرح اللہ نے ہر انسان پہ خوبی دی ہے، جو خوبی اس کے اندر ایک کمال ہے، تو اللہ نے انبیاء کو ایک بڑا رتبہ دیا ہے. اس بڑے رتبے میں انبیاء کے اندر ایک کمال رکھا ہے عصمت کا. عصمت ان کے اندر یہ خوبی ہے کہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کے کام سامنے آ جائیں تو یہ کہ بندہ جان رہا ہو کہ یہ کام غلط ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اور پھر اس میں مبتلا ہو جائے، انبیاء اس سے پاک ہوتے ہیں. وہ عصمت، وہ خوبی ہے، وہ وصف ہے جو انہیں گناہ کرنے سے روکتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے. عصمت وقت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انبیاء معصوم ہیں. تو جنہوں نے انبیاء کے مرتبے، مقام اور عظمت کو فراموش کیا، وہ جاہلوں جیسے تبصرے حضرت آدم کے درخت سے گندم کھانے یا جنت سے نکالنے پر تبصرہ کرنے لگے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے لگے. وہ سمجھ رہے کہ ہم قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں. میرے بھائی، جس طرح قرآن کو بیان کرنا ضروری ہے، اس طرح نبیوں کا ادب اور احترام بھی قرآن کے ساتھ ضروری ہے. اگر وہ احترام اور ادب اور جملے گھٹیا تم نے زبان سے نکال دیے تو یہ زبان کے جملے ہی تو ہیں جس نے ابلیس کو اتنا معلم الملائکہ ہونے کے باوجود اسے راندہ درگاہ کیا کہ اس نے اللہ کے محبوب بندے حضرت آدم کا ادب نہیں کیا. اللہ رب العالمین ہمیں نبیوں کی بے ادبی سے محفوظ کرے کہ ہم کوئی زبان سے ایسا جملہ، ایسے یعنی ہم وہ جملہ اپنے باپ کے لیے نہیں استعمال کر سکتے، اپنی ماں کے لیے نہیں استعمال کرتے، نبیوں کے لیے استعمال کرتے. ایسے کہتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. معاذ اللہ. غالب کا شعر پڑھ دیا جاتا ہے حضرت آدم پہ جو صحیح کفر ہے. غالب کے شعر کے بڑے بے آبرو ہو کر حضرت آدم کو یہ کہنا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. معاذ اللہ. اس قسم کے غلیظ الفاظ، اس قسم کے ہلکے الفاظ اللہ کے نبی کے لیے استعمال کرنا. اس لیے قرآن کا درس ہر ایک سے نہیں لیا جاتا اور نہ دیکھا جاتا ہے. یہ تو دیکھیں گے کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ان کے مرتبے اور مقام کے حوالے سے گفتگو کی جائے. ہاں اگر وہ اپنے رب کے حضور ایک جملہ کہیں، یا اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں ظالموں سے ہو جاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ کہ نبیوں کو ظالم کہا جائے؟ نہیں. وہ اپنے رب سے جب ہم کلام ہوں تو وہ انکساری پیش کریں، لیکن ہم اس لفظ سے ان کو نہیں یاد کر سکتے بلکہ ان لفظوں سے یاد کریں گے جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ذکر فرمایا، جو ان کے مرتبے اور مقام کے لیے. کیونکہ انبیاء کی تعظیم لازم اور ضروری ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. سورہ حج میں اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کا تعظیم اور ادب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انہی کے دل تقوی والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی نشانی اور شاعر سمبل کو کہتے ہیں جس سے اللہ پہچانا جاتا ہے. وہ قرآن ہے، وہ نبی ہے، وہ مسجدیں ہیں. جنہیں ان چیزوں کا احترام نہیں ہوگا اس کے دل میں تقویٰ کبھی نہیں ہو سکتا. اب آپ آئیے آگے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جہاں جائیں، کھائیں پیئیں، رہیں اپنی بیوی کے ساتھ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جائیں. آپ کے لیے آزمائش وہ درخت تھا. سورۃ الاعراف آپ دیکھیے آیت نمبر 20، آیت نمبر 21. شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا کیونکہ ابھی بھی وہ جنت میں رہتا تھا، اور اس نے آ کر ابھی اس کو سزا نہیں سنائی تھی ابھی. تو وہ آیا اور اس نے یا اس وقت آنا جانا اس کے لیے جائز تھا، روا تھا، راستے کھلے ہوئے تھے. شیطان نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ پاک نے درخت کے قریب جانے سے اس لیے آپ کو روکا ہے کہ کہیں اس درخت سے کچھ پھل کھا کر آپ فرشتہ نہ بن جائیں اور ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جائے. آیت نمبر 20 اور 21 ذرا توجہ کیجیے. آیت نمبر 20 اور 21 قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم کے سامنے قسم اٹھا کر کہا اللہ نے درخت سے کھانے سے جو منع کیا ہے آپ کو تو آپ کھائیے، منع نہیں ہے. وہ تو اللہ نے اس لیے کہا کہ آپ فرشتوں میں سے نہ ہو جائیں، آپ ہمیشہ سے نہ ہو جائیں. اور یہ جو اللہ نے منع کیا ہے نا، تو یہ منع ہونا بصورت حرام نہیں ہے. اگر آپ کھانے کو کوئی حرام نہیں، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہاد کیا کہ قسم کوئی جھوٹی کیسے اٹھا سکتا ہے، کیسی قسم اٹھا سکتا ہے. کوئی بندہ
جھوٹ میں قسم کیسے اٹھائے؟ حضرت آدم علیہ السلام اس قسم کا اعتبار کرتے ہوئے اس درخت سے کھانا کھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو پھر زمین کی طرف اتار دیا، اور پھر وہ تمام 300 سال کا عرصہ جس میں آپ روتے رہے، اور یہ دعا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ آپ پڑھتے رہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو پھر اپنے اذن سے معافی کا مژدہ عطا فرمایا۔ اور یہ جو بظاہر خطا نظر آتی ہے، جو دراصل میں خطا نہیں، جو بظاہر ایسا نظر آتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اپیرنس ظاہر میں تو یہ ہوا کہ اللہ نے منع کیا تھا اور آپ نے کھایا، تو جہاں پر یہ کہا گیا کہ عصا، آدم نے عصا یعنی گناہ کیا معاذ اللہ، تو اس سے مراد جو وہ یہ نہیں، کیونکہ گناہ جو ہے، میں جلدی وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھ لیجیے، گناہ کا معنی ہے جان بوجھ کر غلط کام کرنا، ایک کام غلط ہے نافرمانی کا، یا انٹینشن سے اس کو گناہ، اس کام کو کرنا وہ گناہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 کے میں اس مسئلے کو کلیئر کر دیا۔ اب یہاں پر حضرت آدم کی عصمت پر انگلی کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ نے فرمایا فنسیا، ہمارا آدم بھول گیا، فنسیا ہمارا آدم بھول گیا، ولم نجد لہو عزما، اللہ، اور ہمارے آدم نے یہ کام تو کیا تھا لیکن اس کا عزم و ارادہ نہیں تھا۔ اب جب قرآن میں میرے بزرگوں دوستو، میں صرف قرآن سے بات کر رہا ہوں، صرف حدیث کو نہیں ذکر کر رہا، یہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا فنسیا ولم نجد لہو عزما، بھول گیا ہمارا آدم کہ جو ہم نے اس کو کہا تھا یہ طرح سے نہ کھا، کھا لیا اس نے لیکن ولم نجد لہو عزما، لیکن اس کا ارادہ اس میں نہ تھا، عزم اس میں نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کہ دیکھو شیطان تو جیت گیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ میں نے کہا جذباتی نہ بنو، مسلمان ہو، صحیح نظریے سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، انصاف و عدل کے ساتھ آؤ۔ یہ کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ شیطان جیت گیا اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا؟ پہلے ایک بات سمجھ لیا، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو جنت کے لیے خلیفہ بنایا تھا یا زمین کے لیے بنایا تھا؟ پہلے یہ طے کریں۔ تو وہ تو میں نے پہلے آپ کو کہا آیت نمبر 30 کے اندر اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے آدم کو بنائی ہوئی زمین کے لیے نائب بنایا۔ تو آپ ذرا خود سوچیں کہ جب حضرت آدم کو زمین کے لیے نائب بنایا گیا ہے تو وہ جنت میں کیا کرنا ہے؟ ایک بات، حضرت آدم نے زمین پر آنا تھا، کیونکہ آپ سے جو کام لینا ہے قرآن ہے، ہم نے زمین پر آپ کو اپنا نائب بنانا۔ نائب بنانے سے مراد یہ کہ ہم اپنی مرضی اس سے چلائیں گے، ہم اپنی بات اس کے ذریعے، نائب کا معنی یہی ہوتا ہے۔ تو آپ بنے ہی زمین کے لیے تھے، وہاں جنت میں رہنے کے لیے نہیں۔ ایک بات، اچھا پھر یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ ابلیس جیت گیا اور حضرت آدم کو اس نے جنت سے نکال دیا، تو دوسری بات میں اس کرنا چاہتا ہوں، دیکھو ابلیس کو تنہا حضرت آدم کے جنت میں رہنے پر سیکھ پا ہو رہا ہے کہ یہ کیسے جنت میں رہ رہے ہیں۔ تو حضرت آدم سارے انسانوں کے باپ ہیں، اور جو قیامت تک انسان پیدا ہوں گے ان میں مومن ہو یا کافر، وہ سب آپ کی پشت میں تھے، اب تو سارے جنت کے اندر تھے نا۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو زمین پر اس لیے بھیجا تاکہ وہ اولادیں پیدا ہو اور زمین میں جو نافرمان ہیں وہ الگ ہو جائیں، جو ابلیس کی طرف چلے گئے، اور جو آپ کے راستے پر وہ آ جائیں۔ ابلیس کو تو تنہا اکیلا حضرت آدم کا جنت میں رہنا گوارا نہ تھا، قیامت کے دن تو اللہ رب العالمین آپ کے طریقے پر چلنے والے اور آپ کی اولادوں نے انبیاء اور سارے وہ نیک لوگ آپ سمیت سارے کتنے ہوں گے سب جنت میں چلے جائیں گے، اور ابلیس دوبارہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو دیکھو جیتا کون؟ جیتے حضرت آدم، اور بات بالکل واضح ہو گئی۔ اب میں بات کو ختم کرتے ہوئے ایک بات، موجودہ کورونا اور یہ جو حالات ہمیں مایوس کر رہے ہیں، اب آپ غور کرنا، میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اس کو، میری بہنیں ذرا توجہ کریں، یہ ساری بات جو میں نے آپ کے سامنے کی مختصر سے وقت کے لیے غور کرنا۔ آپ یہ سوچیں کہ حضرت آدم کیسے جیت گئے اور ابلیس کیسے ہار گیا؟ تو دونوں جگہ پر 5 چیزیں ہیں۔ حضرت آدم نے 5 کام ایسے کیے جو میں نے اور آپ نے کرنے ہیں، تو ہم اللہ کی رحمت سے کبھی دور نہیں ہو سکتے، اللہ ہمیں کبھی عذاب نہیں دے گا۔ یہ میں گارنٹی سے عرض کرتا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں کیا گارنٹی دوں گا، قرآن کہہ رہا ہوں، یہی حقیقت ہے۔ 5 کام، 5 عادتیں حضرت آدم نے ایسی اپنائی ہیں، اگر حضرت آدم کی اولاد وہ اپنا لے
تو یقیناً اللہ رب العالمین نے جہنم بنائی ہے، لیکن جو ان 5 عادتوں کو لے آئے گا وہ امید واسط رکھے کہ اللہ رب العالمین جہنم اسے کوسوں دور رکھے گا. جیسا قرآن میں سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا ان الذین سبقت لهم منہ الحسنی، جنہوں نے ان باتوں کو مان لیا تھا اور حسن کے ساتھ، اس نیکی کے ساتھ، ہم نے جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تھا، اولئک عنہا مبعدون، ہم انہیں جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے. لا یسمعون حسیسہا، اتنا دور رکھیں گے کہ وہ جہنم کی بھنک بھی نہیں سنے گا. تو دل للچارا ہوگا آپ کا بھی کہ وہ 5 چیزیں کیا ہیں. تو میں بس بات کو ختم کرتے ہوئے وہ 5 چیزیں عرض کر دینا چاہتا ہوں. مقام عصمت پر ہمیں گزشتہ رمضان شریف کے اندر پورا تفصیلی بیان عصمت انبیاء پر کیا. انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے ذکر آئے گا تو ہم اس میں ضمناً اضافی بحثیں دعاؤں کے ساتھ، اصل تو موضوع دعا کا ہے، حضرت آدم نے دعا کب مانگی، کس طرح مانگی، یہ تمام چیزوں کے ساتھ میرے دوستوں بزرگوں ذرا توجہ فرمائیے یہاں پر اور غور کیجیے. حضرت آدم علیہ السلام کے اندر وہ 5 عادتیں ایسی تھی جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام عظمت دی. پہلی چیز حضرت آدم نے جو بظاہر غلطی ہو رہی اس کا اعتراف کریں، غلطی کا اعتراف. غلطی کو چھپائیں گے اور غلطیاں کرتے رہیں گے. پہلی چیز میرے اور آپ سے خدا نہ کرے کہ غلطی ہو جائے. کل ابن آدم خطا ہو، نبی پاک فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے، یعنی جو انسان ہے وہ خطا کار ہے، وہ خطا ہو جانا اس کی عادت ہے. ایک بات سن لیجیے کہ خطا کرنا یہ انسان کی عادت ہے، اس پر ڈر جانا یہ شیطان کی عادت. فرق ہو گیا. انسان جب تک انسان رہے گا اللہ معاف کر دے گا، جہاں وہ شیطان بنے گا اللہ معاف نہیں کرے گا. تو گناہ پر ڈٹنا یہ شیطان کی عادت ہے جو آج تک لکھا ہوا. خطا ہو جانا یہ انسان کی عادت ہے. پہلی بات حضرت آدم کے ذکر سے جو پتا چلی، گنتے چلیے. پہلی بات اپنی غلطی کا اعتراف. دوسری چیز اس پر ندامت اور شرمندگی، وہ بڑا غلط کام ہو، اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی کیا ہو گئی، اس پر ندامت شرمندگی. تیسری چیز خود کو ملامت کرنا، کیا کر دیا تم نے، کیوں کیا تم نے، اپنے آپ کو ملامت کرنا، ندامت کرنا. تیسری چیز. چوتھی چیز توبہ اور زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر. اور 5ویں چیز اللہ کی رحمت سے امید لگا کر رکھنا کہ وہ معاف کرے. یہ 5 چیزیں حضرت آدم کے پاس تھیں. اب دیکھیں آپ کہیں گے نہیں سمجھ میں آئی، تو میں نے کہا پھر آپ دن جب سمجھ میں آئے گا جب آپ رات دیکھیں گے، صحت جب سمجھ میں آئے گی جب آپ بیماری دیکھیں گے. اب میں آپ کو ابلیس کا عمل بتاتا ہوں تو حضرت آدم کی شان آپ کو پتا چلے گی. ابلیس 5 عادتوں کی وجہ سے اس کا بڑا غلط ہوا. پہلی چیز کیا تھی؟ اپنے جرم کو تسلیم نہیں. ایک، نادم نہیں ہوا، شرمندہ نہیں ہوا، عقل کے کھڑا رہا. 2، تیسری چیز ارتکاب جرم پر اس غلطی کرنے پر اس نے اپنے آپ کو ملامت نہیں، میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا مجھ سے، بہانے بنائے اس نے. توبہ نہیں کی. چوتھی چیز. 5ویں چیز جو تھی وہ رحمت سے مایوس ہو گیا. اپنے آپ میں کہتا تھا کہاں تو میں نے بڑا کر دیا ہے، بخشا تو میں نہیں تھا. یہ مایوسی. اور ہم اردو میں کہتے ہیں مایوس ہو جانا، عربی میں کہتے ہیں ابلیس. ابلیس کا معنی ہے مایوس ہونا. شیطان کا نام ابلیس نہیں ہے، یہ تو اس کی ایک صفت ہے گندی. ابلیس کا معنی مایوس. تو مایوسی جو ہے وہ ابلیسیت ہے. تو آج کرونا کے اس ایشو پر آپ نے مایوس نہیں ہو. کرونا کے مرض سے احتیاط ضرور برتی جائے گی. حفظان صحت کے تمام اقدامات کو بروئے کار لایا جائے گا، لیکن لا عدوہ، کرونا خود سے کسی کو نہیں چپکے گا. اللہ جس کے لیے چاہے گا یہ چپکے گا، خدا نہ کرے گا. اور اللہ جسے چاہے گا بچائے گا، کیونکہ یہ سبب ہے ان لوگوں کی عقلوں کو ٹھکانے پر لگانے کے. وہ کہتے ہیں گاڈ کہاں پر ہے، کون ہے خدا، ہمیں تو نظر نہیں آتا. اور کسی لکھنے والے گندے نے لکھا کہ جناب ہم نے تو اس کو تالے میں بند کر کے سمندر میں پھینک دیا. معاذ اللہ. آج اس اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ کیمنس اور ایتھس کی ٹانگیں کانپ رہی ہے کہ ایک ایسا جرثومہ جس کے سائز اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے سائز کو 500 گنا بڑا بھی کر دیں تو تب بھی وہ دیکھا نہیں جا سکتا. ساری دنیا کو اس نے ہلا دیا. آج پتا چلا یہ مادیت نہیں ہے، کوئی اور ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے، جو مادے کا بھی خالق ہے، جو ہر شے کا خالق ہے، اور وہ قادر مطلق ہے. یہ ساری علتیں اور اسباب اس کی وجہ سے ہے اور وہ بغیر کسی سبب کے. اللہ رب العالمین
اس بنیادی فکر کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اور میں چلتے چلتے جملہ کہنا چاہوں گا. حضرت آدم کے جملے آپ دیکھیں اور یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے. ربنا ظلمنا، اعتراف دیکھیں، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر. اعتراف دیکھیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. امید دیکھیں، یا اللہ اگر تو مجھے نہیں بخشے گا، کام میں نے بڑا غلط کر دیا، اگر تو مجھے نہیں بخشے گا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اور تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا، خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. مستدرک کی صحیح حدیث بھی سنتے چلیے. یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ جملے بھی پڑھے، لیکن صحیح حدیث میں ہے کہ سرکار فاروق اعظم نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ مجھے بخش دے بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بخش دے. یہ طبرانی کے اندر موجود ہے، یہ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوے کے اندر لکھا ہے، یہ مستدرک کے اندر موجود ہے، تقریباً تواتر کے قریب تک یہ روایت موجود ہے. اللہ نے فرمایا آدم تم محمد کو کیسے جانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کا، یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا نا تو میں نے جنت کے دروازوں پر، میں نے جنت کے درختوں کے پروں کے اوپر اور پتوں کے اوپر میں نے تیرے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا. جہاں تیرا نام اللہ عز اسمہ تھا وہیں ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. تو میں نے یقین کر لیا کہ یہ تیرے پسندیدہ بندے ہیں. اللہ نے فرمایا ہاں وہ میرے محبوب ہیں، وہ تیری اولاد میں سے ہوں گے اور وہ مبعوث کیے جائیں گے. آدم وہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. تو یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ حضرت آدم نے نبی پاک کا وسیلہ دیا. تو آئیے دعا کرتے ہیں، یہی دعا کو دہراتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اور آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. قرآن دعا ہم پڑھ رہے ہیں، سارا واقعہ ذہنوں کے اندر ایک مبارک شکل حضرت آدم کی ذہن بناتا ہے، اور پھر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ علیہ السلام پر خاص فضل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما. تمام عالم اسلام پر اپنا خاص فضل فرما. جو ہمارے ماں باپ، رشتہ دار، عزیز و اقارب اس دار فانی سے رحمت کر کے مولا کریم ان کی مغفرت فرما. ہر کلمہ وہ مسلمان کو اس آفت سے بچا جو اس میں مبتلا ہو کر دنیا سے چلے گئے، درجہ شہادت عطا فرما. مولا کریم مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما. مولا کریم اس ملک سے اس وبا کو محفوظ فرما. یا الہ العالمین جل وعلا، جو لوگ اس ملک کے اندر مسجدوں کے آباد کرنے میں اور لوگوں کو اس مرض سے بچانے کے لیے ایس او پی کے ذریعے، وہ علماء، وہ ریاستی ادارے، وہ نیک سیاستدان جو کوشش کر رہے ہیں، آج ہم دعا کو ہیں یا الہ العالمین اس کی بہترین برکات ہمیں عطا فرما. اور جو کوئی سازش یا اسٹوری، خود جب وہ کیمرہ لے کر آئے تو 50 بندے ایک دوسرے میں داخل ہو کر کھڑے ہیں، اور اعتراض ان کو مسجدوں کی صفوں پر بھی جو سوشل ڈسٹینس کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے ایسی صفیں ہم نہیں بناتے، لیکن علماء، دیندار طبقہ ہر حیثیت کو جانتا ہے، ان حکم کو رکھتے ہوئے استقراری کیفیت میں صفوں میں فاصلہ چھوڑ دیا گیا، پھر بھی شدت کا تانا دیا جاتا ہے، معاملات کیے جاتے ہیں. مولا کریم نے ہدایت عطا. اور واقعتاً جو پاکستان کے دشمن ہے اور قادیانی کے ایجنٹ ہیں، تو مولا کریم ہمارے صوبے کو بھی اور ہمارے اس وطن کو بھی ان کی غلیظ اور ناپاک وجود سے پاک فرما. ہم تیرے حضور، تیرے نبی پاک، تیرے محبوب اعظم خاتم النبیین، جن کا وسیلہ دے کر حضرت آدم نے اپنی دعاؤں کو قبول کرایا تھا، انہی کا نام پیش کرتے ہیں بحق نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.